لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء حبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. برادران اسلام، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر عظمت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، کیونکہ اسی طرح ترتیب ہے کہ حضور پاک نے فرمایا: اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی کرو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اور باقی صحابہ کا ایک بڑا لطیف فرق ہے. انہوں نے فرمایا کہ عمر جو ہے یہ مراد محمد ہے، اور باقی صحابہ جو ہیں وہ مرید ہیں. وہ خود آئے ہیں لیکن عمر کو اللہ نے مانگا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسی حرم میں کعبے میں حضور کو مانگا تھا اللہ سے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے اسی حرم میں عمر کو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالی سے: اللہم اعز الاسلام باحد العمرین عمر بن الخطاب او بأبی عمرو بن ہشام. یا اللہ، ان دو میں سے جس کو آپ چاہیں اسلام کو عزت دیں، غلبہ دیں، قوت دیں، طاقت دیں. لیکن دونوں کی دعاؤں میں ایک عظیم فرق ہے کہ حضور کے لیے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی وہ تو 400 سال کے بعد منظور ہوئی، لیکن حضور نے جو حضرت عمر کے لیے دعا مانگی ہے وہ تو چند دنوں میں قبول ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے بعد مطاف میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل بڑے جوش و خروش سے تقریر کر رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی کو قتل کر دے اس کو میں یہ انعام دوں گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے، گھر جا کے تیاری کی، تمام ہتھیار لگائے، باہر نکلے، اس راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آج تو تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا میں رہوں گا یا محمد مصطفیٰ رہے گا۔ اس نے کہا یہ غصہ پھر کسی کو دکھانا، پہلے اپنے گھر میں تو جاؤ، تمہاری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تم اللہ کے نبی سے لڑنے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو ایسے ہے جیسے آگ کا گولا گرا ہو۔ حضرت آئے، دروازے پہ پہنچے تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سعید آپ کے بہنوئی چھپ گئے، آپ کی بہن نے آ کے دروازہ کھولا تو آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا پھر میں نے ٹھیک سنا ہے؟ اور بالکل ٹھیک سنا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، بی بی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، لیکن غصے میں آ کر اس نے کہا ادھر آؤ ظالم، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور نے کہا عمر تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اب حضرت عمر حیران ہو گئے کہ اتنی شدت سے محبت۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تو دکھاؤ، میں پڑھ کے دیکھوں۔ اور نے کہا کہ نہیں، قرآن کے لیے حکم ہے، قرآن پاک ہے، اس کو کوئی پلید ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تم غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر میں دوں گی۔ کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے مجھے جگہ بتائی، میں جا کے غسل کیا، واپس آیا تو انہوں نے مجھے وہ قرآن کا کاغذ دیا۔ تو یہ صورت یہیں سے تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ تنزیلا ممن خلق العلا الرحمن علی العرش استوى۔ کہتے ہیں پڑھا تو عمر سے تبدیل ہونے لگ گیا، کھانپ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بہن نے پوچھا۔ انہوں نے کہا این النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیوی کہتی ہے کہ ہم نے اس کو دار ارقم کا راستہ سمجھایا کہ حضور وہیں تھے اس وقت، اور حضرت عمر اسی کو جوش سے اور بڑے خروش سے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا دار ارقم کا۔ حضرت حمزہ بالکل ابھی نوجوان تھے، جوانی میں اسلام لائے تھے۔ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر آئے ہیں اور اسلحے کے ساتھ مسلح ہے۔ اور نے کہا یار عجیب آدمی ہو، چھوڑ دو دروازہ، آنے دو عمر کو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے ہم استقبال کریں گے، اور اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو میں اس کی اسی تلوار سے گردن کاٹ کے اس کے سینے میں رکھ دوں گا۔ کھولو دروازہ۔ دروازہ جب کھولا گیا، حضرت عمر کی حضور پہ نظر پڑی اور حضور کی نظر حضرت عمر پہ، یہ وہ ہے جس کو میں نے مانگا تھا۔ اور حضور نے جب دیکھا اور آپ نے حضرت عمر نے جب دیکھا کہ چاند سا منور چہرہ کس کا ہے، انہوں نے کہا اسی نبی کا ہے جس کو تم قتل کرنے کے لیے چلے تھے۔ پاؤں میں گر گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوشی ہوئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعاؤ، آپ نے تکبیر کہی اور جو ساتھ تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ فجاء جبرائیل، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ حضور استبشر اہل السماء باسلام عمر،
آج تو آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام سے، آسمان والے بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بات مانیں کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ مشرکین مکہ تو اعلان طواف کریں اور نماز حرم میں پڑھیں، اور ہم سچ حق پہ ہونے والے مسلمان جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے رہے۔ ہم چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آج کون میرے نبی کا راستہ روکتا ہے۔ حضرت عمر چل پڑے، ادھر سے حضرت حمزہ تھے، ادھر سے حضرت عمر تھے، درمیان میں میرے آقا تھے۔ اگرچہ حکم ہے کہ علامہ اقبال کہہ گیا تھا نا کہ بھئی کہاں گئے تھے یہ سارے حضرات، گرچہ بت ہیں مشرکین کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ مارتے ہوئے حضرت عمر نے اعلان کیا، مکے والوں سن لو، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، عمر کے سامنے آئے، ورنہ کون مائی کا لال ہے جو آج میرے بدنی کو روکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور پاک نے نماز پڑھائی، حضور پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ بھئی طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں یہ کس جگہ پڑھی جائیں؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے پڑھی جائیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے پڑھی جائیں، بعض نے کہا کہ حتیم میں پڑھی جائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور میں حضرت یہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر آپ کے دادے نے کعبہ بنایا ہے، آج آپ اس کی بنیاد رکھیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، ابھی فیصلہ کر رہے تھے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ کا حکم آ گیا کہ جو فیصلہ عمر نے فرش پہ کیا ہے مجھے عرش پہ منظور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تمام صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے قرآن پاک میں 25 موافقات ہیں، 25 مقام ایسے ہیں جہاں عمر نے بات کی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو اللہ ہمیں آپ کو، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، اللہ ہمیں ان کے اقتداء کی توفیق عطا فرمایا۔